الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا سبحان اللہ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب الحل والحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام. حضرات مؤمنین کرام، مجاہدین اسلام، محافظین ختم نبوت، سرمایہ ملت اسلام، قرآن و حدیث فقہ، تصوف، یہ چار بنیادی علوم و معارف ہیں جن کے ساتھ ہر لحاظ، ہر پہلو سے انسانیت وابستہ ہے. جب ہم ان چار علوم کو پڑھتے ہیں تو جہاں عقائد اسلامیہ کا بیان آتا ہے وہاں عقائد کفریہ کو بھی بیان کیا جاتا ہے. جہاں عقائد صحیحہ کے لیے ہر دور کے اندر محنت، مشقت، ریاضت اور قربانی کی پرخار وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے، وہاں اہل باطل نے بھی اپنے نظریات کے فروغ کے لیے ہر قسم کی ریاضت، محنت کی ہے. قرآن و حدیث، فقہ و تصوف میں عقائد کے بعد جہاں اعمال صالحہ کو بیان کیا جاتا ہے وہاں اعمال باطلہ کو بھی واضح کیا جاتا ہے. جہاں روحانی اوصاف، خوبیاں، کمالات کو بیان کیا جاتا ہے وہاں برائی پر مبنی صفات رذیلہ ان کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے. وقت کم ہے، آج
ایک طبقہ ہے، ایک گروہ ہے جو بڑا ہی اصرار کرتا ہے کہ حق کو تو بیان کرو اور اس حق کے خلاف جو فتنے نظریات پائے جاتے ہیں ان کو بیان نہ کرو۔ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حالات خراب ہو جاتے ہیں، اور اگر زیادہ مہربان بن جائیں تو پھر کہتے ہیں جی آپ کی ذات کو خطرہ ہے، آپ کی ذات کو خطرہ ہے۔ ہاں، آپ کی ہمدردی، آپ کی خیر خواہی کے لیے آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے یا تو پھر اسلامی تعلیمات سے ناآشنا ہے یا اغیار اسلام کا کسی نہ کسی پہلو سے خیر خواہ ترجمان ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے کلمہ تو کئی ہزار مرتبہ پڑھا لیکن اس کلمے کے الفاظ اور کلمات پر کبھی غور نہیں کیا کہ اس کلمے کے اندر دونوں پہلو موجود ہیں۔ جہاں عقیدہ توحید و رسالت ہے، وہاں عقیدہ توحید و رسالت کے خلاف جو عقائد و نظریات ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ لا نفی جنس ہے۔ یہ لا کس نظریے کی نفی کر رہا ہے؟ یہ لا کس عقیدے کی نفی کر رہا ہے؟ یہ لا کن عقائد کے اوپر ضرب کاری مار رہا ہے؟ یہ لا کس باطل نظام کے بارے میں اہل اسلام کو آگاہی دے رہا ہے؟ لہذا ہمیں کلمے سے بھی پتہ چل گیا، ہم دونوں پہلو بیان کریں گے، حق کو بھی بیان کریں گے اور باطل کو بھی بیان کریں گے۔ اگر حق کو بیان کرنے سے ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے تو وہ قربانی سعادت والی ہے، وہ قربانی نجات والی ہے، وہ قربانی عظمت والی ہے، وہ قربانی رفعت والی ہے، وہ قربانی کلام والی ہے۔ اسی قربانی سے ماحول میں، معاشرے میں انقلاب آتا ہے۔ ہم باطل کو بھی بیان کریں گے اگرچہ ہمیں جان دینی پڑے۔ کیا باطل کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام نے جانیں نہیں دی؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بزدلو، تمہاری بزدلی نے باطل کو فائدہ دیا ہے۔ بزدلو، تمہاری بزدلی نے اغیار اسلام کو ہوشیار کر دیا ہے۔ بزدلو، تم نے امام کائنات کی تاریخ نہیں پڑھی، تم نے امام اول رازدار نبوت
اکبر رضی اللہ عنہ کو نہیں پڑھا؟ کیا تم نے عزت اسلام حضرت عمر بن الخطاب کو نہیں پڑھا؟ کیا تم نے جامع القرآن کامل الحیاء والایمان حضرت عثمان ذی النورین کو نہیں پڑھا؟ کیا تم نے وقار اسلام بہار اسلام حضرت علی کے مرتضیٰ کو نہیں پڑھا؟ کیا تم نے سید طیب طاہر محترم مکرم اسرار حسنین کریمین کو نہیں پڑھا؟ بزدلہ کیا تم نے خالد المسلمین امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کو نہیں پڑھا؟ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے دور کے اندر کفر کے اوپر زمین تنگ کی ہے، جنہوں نے کفر کو میدان چھوڑنے کے اوپر مجبور کر دیا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا نام آج بھی آ جائے کفر کے پاؤں جو ہیں وہ کانپتے ہیں، لرزتے ہیں، کفر بھاگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یا ان کا نام لینا چھوڑ دو یا بزدلی چھوڑ دو۔ جن کو سمجھ آئی وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اور جگہ جگہ کا بھی فرق ہوتا ہے، جگہ جگہ کا بھی فرق ہوتا ہے۔ آپ نے بڑا کچھ سن لیا اس جگہ کے بارے میں۔ سامنے قادیانی کافر مرتد و زندیقوں شیطانوں کے گھر ہے، وہ سن رہے ہیں آج کانفرنس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے۔ ہم نے اوپر والے سے دل بند کروا دیے ہیں، کوئی بات نہیں، اسلام ہم تک سپیکروں سے نہیں آیا، مبلغین اسلام کے ذریعے سے آیا ہے۔ تم نے اس لیے سپیکر بند کروائے تاکہ مرزا قادیانی، دجال اعظم، کذاب اعظم، خناس اعظم کا آپریشن کیا جائے گا، ہمیں تکلیف ہوگی۔ بھول جاؤ، یہ آواز، یہ صدا اب بھی تمہارے گھروں میں آ رہی ہے۔ اگر جرأت ہے تمہارے اندر دیانت نام کی کوئی چیز ہے، کتابیں میں لے کر آیا ہوں، میں ان کتابوں کے ایک ایک صفحے کے اوپر، صفحے کی ایک ایک لائن، ایک ایک سطر کے اوپر ہاتھ رکھ کے مرزا قادیانی کا کفر، اس کا دجل، اس کا ارتداد، اس کی زندگیت، اس کی حالات ساتھی، اس کا حکومت برطانیہ کا جاسوس ہونا واضح کروں گا۔ اگر جرأت ہے تو ہمارا علمی چیلنج قبول کرو۔ مرزا دلانا یہ شمار، مرزا دلانا سارا مل کے بھائی، مرزا دلانا، مرزا دلانا، مرزا دلانا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ مرزائیوں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم ڈرانے والے ہیں۔ ہمارا امام کوئی صدیوں سے غار میں نہیں چھپا ہوا، ہمارا امام تو وہ ہے جس نے بدر سے لے کر کربلا تک میدان لگائے ہیں۔ ہمارے بزدل امام نہیں ہیں، ہمارے روشن تابندہ امام ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ نے پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع دیا۔ ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا کہ کبھی خسرے بھی ممبر پر بیٹھے ہو، کبھی خسرے بھی ممبر پر بیٹھے ہو۔ خطیب بیٹھتے ہیں اور بزدل خطیب نہیں ہو سکتا۔ ہم نے
تاریخ خطابت کو پڑھا ہے، اپنے تاریخ خطبہ کو پڑھا ہے۔ ہماری تاریخ میں ایسے ایسے خطبہ آئے جو ہر تقریر کے اندر موت کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے رہے اے موت آ جا، ہمیں بارگاہ خدا اور بارگاہ مصطفیٰ میں لے جا۔ قادیانیوں، تمہارا گرو مرزا قادیانی بزدل تھا، تمہارا لیڈر شرم و حیا سے محروم تھا۔ الحمدللہ ہم مخالفین کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بولنا بھی جانتے ہیں اور میدان مناظرہ ہو تو انہیں بلوانا بھی جانتے ہیں۔ ایک پہلو بیان کریں گے یا دونوں؟ آپ بھی بیان کریں گے اور بولو۔ یہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، وہاں کلمے کے اندر ایک پہلو یا دو پہلو؟ جن کو سمجھ آئی ذرا بولیں کتنے پہلو ہیں؟ اور عجیب بات ہے اس میں نفی پہلے ہے، نفی اس بات میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلمہ پڑھنے والوں معبودان باطلہ اور نظام باطلہ کی تردید پہلے کرو، جب باطل عقائد، باطل اعمال، باطل تہذیب سے اپنے دل و دماغ کو پاک کرو گے، پھر اس بات توحید آئے گا، پھر عقیدہ نبوت کا نور دل میں آئے گا اور دل کو بھی روشن کر دے گا، دماغ کو بھی روشن کر دے گا، تمہاری دنیا بھی روشن کر دے گا اور تمہاری قبریں بھی روشن کر دے گا۔ حاضرین آئیے رمضان المبارک کی آمد کہہ دو الحمدللہ۔ ایک بات سمجھ آ رہی ہے، میں ویسے زور لگا رہا ہوں۔ ختم نبوت کا کام بزدل آدمی کر سکتا نہیں، بولو ناموس رسالت کا کام بزدل آدمی کر سکتا نہیں۔ وہ تھانے سے باہر اور ہوتے ہیں، تھانے کے اندر جا کے اور ہو جاتے ہیں۔ وہ منبر پر اور زبان بولتے ہیں، جیل میں جا کے اور زبان بولتے ہیں۔ بزدل عقیدہ توحید کی چوکیداری کر سکتا، بزدل عظمت صحابہ، رفعت اہل بیت، دشمنان صحابہ کا رد کر سکتا نہیں۔ رمضان المبارک کی آمد اور آپ جانتے ہیں جب یہ ماہ انقلاب آتا ہے تو ارض و سما کے نقشے ہی بدل جاتے ہیں جی، ہر طرف نور ہی نور نظر آتا ہے۔ یہ ماہ مقدس حفاظت قرآن کا مہینہ، حفاظت قرآن کا مہینہ، اور یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کی آمد پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح سے خوشیوں کا اظہار فرماتے ہیں، اور جس کے الوداع ہونے پر آنسو بہاتے ہیں۔ اس مبارک ماہ کے بارے میں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث،
کہ یہ جہاں مبارک ہے وہاں حساس ہے وہاں. یہ جو میں نے حوالہ جات بیان کرنے آتا اس کی بنیاد حوالہ جات کی یہ ایک حدیث ہے جو میں رکھنے لگا ہوں. الحمدللہ یہ حدیث آپ کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں. پھر انشاءاللہ ترجمے آپ بیان کریں گے. علماء کرام فرماتے ہیں رمضان المبارک سے پہلا جمعہ جو ہوتا ہے اس میں یہ حدیث ضرور بیان کرنی چاہیے. لوگوں کو ہوشیار بیدار کر دیتی ہے. یہ ایسی حدیث ہے جس نے ارض و سما کے نقشے بدل دیے. یہ ایسی حدیث ہے جسے سن کر اہل ایمان کے اوپر صدقہ طاری ہو جاتا ہے. یہ ایسی حدیث ہے جس نے فرشتوں کو حیران کر دیا ہے. تفصیلات، توضیحات، تشریحات کا وقت نہیں، ورنہ اس حدیث مبارکہ کے اندر آقائے دو جہاں، سرور سربراہ، سیاح لا مقام، صاحب قرآن، صاحب ختم نبوت، صاحب مقام محمود، صاحب لواء الحمد، ذرا چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ وفات کے بعد بھی چہرے چمک دمک رہے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع صحابہ میں مسجد نبی میں داخل ہوئے اور مسجد نبی کے منبر پر آپ نے اپنے قدم شریفین کو رکھا. زبان مبارک سے نکلا آمین. دوسری سیڑھی پر قدمین شریفین طیبین اور طاہرین کو رکھا. زبان مبارک سے نکلا آمین. تیسری سیڑھی پر آپ نے اپنے قدمین شریفین کو رکھا. زبان مبارک سے نکلا آمین. صحابہ کرام حیران ہو گئے. آج امام کائنات کا پہلے اندازوں سے بدلا ہوا انداز دیکھا. اس لیے نمبر 2 اس لیے حیران ہو گئے کہ آج کون ہے جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعا کروا رہا ہے اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دعا فرماتے جا رہے ہیں. امام کائنات نے جب صحابہ کرام کے چہروں کو بدلا ہوا دیکھا، جب آپ نے صحابہ کرام کی نفسیات کو بدلا ہوا دیکھا کہ یہ آج بات کی گہرائی میں جانا چاہتے ہیں، آج میرے انداز نے ان کو حیران پریشان کر دیا ہے، تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے نا فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہو، میں تمہارے انداز سے سمجھ گیا ہوں، میں بات کی وضاحت کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. تھوڑا سا ہوشیار ہو بیٹھے، تھوڑا سا ہوشیار ہو بیٹھے. تمہارے یہ جذبے گنبد خضرا پر بھی جا رہے ہیں، سبحان اللہ، عرش اولا پر بھی جا رہے ہیں. تمہارے یہ جذبے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، یہ قیامت والے دن تمہارے سامنے آئے. ثقلین کے تاجدار یہ آپ کی ختم نبوت کے لیے بڑے جذبات سے بیٹھا کرتے تھے، سست ہو کے نہ بیٹھا. آپ نے فرمایا صحابہ حضرت جبریل امین آئے، مجھے بتاؤ خود آیا ہوں یا اللہ سے پوچھ کر جی یا اللہ نے خود بھیجو گا؟ اللہ نے آئے اور انہوں نے کہا ثقلین کے تاجدار ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک پایا، جنت کے دروازے پہ، جہنم کے دروازے پر. ہمارے پاس ایک گزر رہتا نا، شیطان نے مجھ سے یہ گناہ کروا دیا، شیطان نے شیاطین کو قید کر دیا،
یہی عذر تھا نا، ان کو قید کروا دیا اور فرمایا کہ پیاز کھا کے مسجد میں نہ آیا کرو، حالانکہ حلال چیز ہے، طیب چیز ہے، کئی دوائیوں کا حصہ ہے، کھانوں کا جز ہے، فرمایا پیاز کھا کے نہ آیا کرو، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ چلو میں دعوت غور و فکر دیتا ہوں، دنیا کا کوئی آدمی بتائے کہ فرشتوں نے آ کر کہا ہو یا رسول اللہ یہ پیاز کھا کے آتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں، حضور علیہ السلام نے خود ہی بتا دیا کہ کچا پیاز نہ کھا کے آیا کرو، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرشتے کہاں ہوتے ہیں؟ آسمان پر ہوتے ہیں۔ اگر امام کائنات آسمان والوں کی تکلیف کو جانتے ہیں تو زمین پر رہنے والے غلاموں کی تکلیف کو نہیں جانتے۔ فرمایا جبریل علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ثقلین کے تاجدار جو رمضان مبارک پائے اور اس کا ادب احترام تقوی اختیار نہ کرے ہلاک ہو جائے۔ امام کائنات خاموش ہو جاتے ہیں، تو بھی بات غور و فکر والی تھی۔ مجھے بتاؤ حضرت جبریل علیہ السلام کی دعا ہو جائے کون ہے؟ سید الملائکہ رسول ہے، قبولیت والے ہیں، رحمت کائنات ہوئی ہے نا، طائف کے اندر لو لوہان کیا، ان کے لیے ہدایت کی دعا فرما لے، ان کے لیے، اور یہاں فرمایا آمین۔ ثقلین کے تاجدار آپ تو محسن انسانیت ہے، کہہ دو بے شک۔ آپ تھوڑا سا جذبات سے بولیں گے تو مجھے بھی ذرا بولنے میں لطف آئے گا، اور یہ موضوع بھی ایسا ہے سامنے دشمن بھی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ حاضرین، یہ رفعت قادیان بھی جائے گی، یہ رفعت جناب نگر بھی جائے گی، یہ رفعت لندن بھی جائے گی، تاکہ اور کفر کے سور منوں کو، اور کافروں کو، اور مرتدوں کو، ان زندیقوں کو، ان دجالوں کو پتہ چل جائے کہ امام کائنات کے غلام سر تو ہو کے نہیں بیٹھے ہیں بلکہ جذبات کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو آپ کا نام نامی سنے اور اس کی زبان حرکت میں نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے۔ فرمایا آمین۔ ثقلین کے تاجدار والدین کو بڑھاپے میں پالے، جنت کے میوے گھر میں پکے ہوئے ہیں، جنت کے میوے گھر میں پکے ہوئے ہیں، گھر میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہ کر سکا، تباہ ہو جائے۔ فرمایا آمین۔ دوستو، یہ حدیث ہمیں کیا بتا ہے؟
رمضان اللہ کا درود و سلام کے ساتھ حضور علیہ السلام حقوق والدین. یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے حقوق اللہ کی بھی بجا آوری کرنی ہے اور حقوق العباد کی بھی بجا آوری کرنی ہے. اگر کوئی شخص اللہ کی توہین سنے، اللہ کی گستاخی سنے، اللہ کی بے ادبی سنے اور نفس نفس نہ ہو، مجھے بتاؤ اس دعا کے اس حدیث کے تحت وہ بھی ہلاک ہو گیا نہیں ہوگا؟ جی جو امام کائنات کی ختم نبوت پر حملہ سنے، دیکھے، پھر کام نہ کرے، سچی سچی مجھے بتاؤ دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کا انجام ہلاکت والا ہوگا یا نہیں؟ آگے میں آپ کے سامنے حوالہ جات کا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں. یہ وہ حوالے ہیں جو قادیانیوں کے لیے دعوت غور و فکر ہے. یہ وہ حوالے ہیں جو مسلمانوں کے لیے بھی دعوت غور و فکر ہیں. یہ وہ حوالہ جات ہیں جو مرزائیوں کو دعوت اصلاح دیتے ہیں. یہ وہ حوالے ہیں جس کا دفاع مرزائیوں کے لیے مشکل ہے. یہ وہ حوالہ جات ہیں جن کے لیے مرزائی میدان مناظرہ میں آگے آگے جوتے چھاٹ کے بھاگتے ہیں. یہ وہ حوالہ جات ہیں جس کے لیے یہ مبالغہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. حضرت بھی میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی تاریخ گواہ ہے کہ یہ مبالغے کے لیے نہیں آیا تھا. یہ وہ حوالہ جات ہیں جو مرزائیوں کے اوپر زمین کا تنگ کرتے ہیں. آئیے مرزا قادیانی کی یہ کتاب جو آپ دیکھ رہے ہیں ملفوظات، جلد اوپر بچوں، جوانوں، بوڑھوں اور گھر میں بیٹھ کے سننے والے مرزائیوں آؤ سامنے بیٹھ کے سن لو. ہماری مجلس میں تمہیں ہمارے نبی کائنات کے اخلاق کی خوشبو آئے گی. میں کتابیں لے کر آیا ہوں. سوال کرو. کیا کرو؟ سوال کرو. اعتراض کر لو. انشاءاللہ میں جواب پہلے دوں گا، مسجد میں بعد سے نکلوں گا. آگے اللہ کے نبی کتابیں نہیں لکھائی. ٹھیک ہے، وہ جو اللہ کے نبی اور مرزا قادیانی کا کتابیں لکھنا اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. ایک طبقہ ان کا قادیانی، ربوی، جناب نبی، وہ اس کو نبی مانتے ہیں، اور ایک لاہوری وہ اس کو مہدی مانتے ہیں. اور دونوں سن لو، نہ کوئی نبی کتابیں لکھتا ہے، نہ محمد مہدی جو ہے وہ کوئی کتاب لکھیں گے. یہ بھی سن لو، یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈنکے کی چوٹ پر کافر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں. وہ وجہ بھی سن لو، علماء بیٹھے. جناب نگر والوں نے کہا لاہوریوں تم کافر ہو، تم نے نبی کو غیر نبی مان دیا، تم نے نبی کو غیر نبی مان دیا. وہ بات ہی مانتے نا، تم کافر ہو. انہوں نے کہا تم کافر ہو، تم نے غیر نبی کو نبی مان دیا. ہم نے کہا دونوں سچ کہتے ہو، لیکن جملے کا اضافہ کر لو. مرزا قادیانی بھی کافر، دجال، خناس، مرتد تھا. اس کے دونوں جماعتیں بھی کافر اور مرتد ہیں.
یہ میرے ہاتھ کے اندر جو آپ کتاب دیکھ رہے ہیں، اس کتاب کے اندر مرزا قادیانی نے کہا کہ اس وقت ہمارے قلم، اس وقت بولو ہمارے قلم حضرت محمد الرسول اللہ کے خون کے برابر ہیں، خون کے برابر ہیں۔ حضرات تمہارے چہرے بدل جانے چاہیے، تمہارے قلوب و اذہان بدل جانا چاہیے تھا۔ آؤ یہ حوالہ لکھ لو، موبائل کے اندر محفوظ کر لو۔ جانتے ہو کون سا خون جو اللہ کی توحید کے لیے، اپنی نبوت کے لیے آپ نے طائف کے اندر پیش کیا؟ کون سا خون جو امام کائنات نے بدر و احد کے اندر پیش کیا؟ اللہ کی توحید کے لیے، اپنی نبوت کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے، امت تک دین پہنچانے کے لیے۔ ہائے کہا امام کائنات کا خون مبارک، اور جن کا پیشاب پاک ہے ان کا خون کتنا پاک ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ قلم جس سے یہ اللہ کی گستاخیاں لکھتا تھا، اللہ کی کہتا ہے آج میرے قلم کی سیاہی اور حضور علیہ السلام کا خون جو وہ برابر ہے۔ جن کو اللہ نے زبان دیا ذرا اونچی آواز سے کہہ دو مرزا قادیانی پر لعنت۔ جن کو اللہ نے غیرت دیا ذرا زور سے کہو مرزا قادیانی پر لعنت، مرزا قادیانی پر لعنت، مرزائیوں کے وکیلوں پر لعنت، مرزائیوں کے ججوں پر لعنت، مرزائیوں کے ساتھ کھانے پینے والے بغیرتوں پر لعنت۔ مجھے وہ نوجوان چاہیے جو ہاتھ کھڑا کر کے اللہ سے وعدہ کریں ہم اپنے نبی کریم کی عزت کا بدلہ لیں گے۔ آئیے آج کہا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی نے تو کسی کو کچھ کہا ہی نہیں ہے، کسی کو کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ بے ضمیرو تم نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے۔ کیا کیا کہتے ہیں؟ مرزائی کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ مجھے بتاؤ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میری سیاہی نبی کائنات کے خون کے برابر ہے، کچھ نہیں کہا۔ آج کہتے ہو مرزائی کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ جناب کیسے پتہ چلا آپ کو؟ اور یہ میرا ماما مرزائی ہے، میرا باپ مرزائی ہے، میرا تایا مرزائی ہے، میرا ڈاکٹر مرزائی ہے، میرا ہمسایہ مرزائی ہے، میرا سر مرزائی ہے، میرا باس مرزائی ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ میں نے کہا اور بے وقوفا اختلاف تیری وجہ سے نہیں ہے، اختلاف اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہے۔ معیار تو نہیں ہے، معیار ہاں معیار کون ہے؟ اللہ اور اس کے مرزائی بھی سن رہے ہیں، کتابیں میرے پاس۔ میرا دعویٰ ہے اللہ سے لے کر قرآن تک، قرآن سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ تک، حضرت محمد الرسول اللہ سے لے کر جناب آدم صفی اللہ سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک، اور جناب ابو بکر صدیق سے لے کر آج کے مسلمانوں تک کوئی ذات اقدس، کوئی ذات گرامی ایسی نہیں ہے
جس کو مرزا قادیانی نے گالیاں نہ دی ہوں. ہمارا چیلنج قبول کرو. ہمارا تھانے میں میدان لگاؤ, ہم لگاتے ہیں. کچہری میں آؤ, ہم دکھاتے ہیں. کوئی اور میدان لگانا ہے تو لگاؤ, میں دکھاتا ہوں. اس نے اللہ کے بارے میں کہا ہمارا خدا وہ خدا ہے جو ایک کھا جانے والی آگ ہے. کہتا ہے میں جانتا ہوں ہمارا خدا وہ خدا ہے جو ایک کھا جانے والی آگ ہے. مسلمانوں, آنکھیں لال کیوں نہ ہو گئی, کلیجے کیوں نہ پھٹنے لگے؟ حاضرین, وہ اللہ جس نے ہمیں محمد الرسول اللہ عطا فرمایا, وہ اللہ جس نے ہمیں قرآن دیا, وہ اللہ جس نے ہمیں انسان مسلمان ایماندار بنایا. آج اس اللہ کے بارے میں مرزا قادیانی کہے میں جانتا ہوں کہ وہ خدا جو ہمارا خدا ہے وہ ایک کھا جانے والی آگ ہے. ظالم, مرتد, کافر, زندیق, شیطان مرزا قادیانی تو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے. اگر جانتا ہوتا تو اللہ کے بارے میں یہ الفاظ نہ لکھتا. اور بے ضمیرہ, اوے اپنے دور کے شیطانا, اگر تو اللہ کے بارے میں جانتا ہوتا نا تو تمہیں پتہ ہوتا اللہ کھانے پینے سے پاک ہستی ہے. سبحان اللہ. اللہ ایک کھا جانے والی. آج کئی لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں او جی یہ اللہ کے بارے میں کچھ نہیں کہتے, اللہ کے بارے میں بولو توہین کیا یا نہیں کی, یہ لے لو بشک توہین کیا یا نہیں کی جی. تو جو رمضان المبارک کو پائے اور ادب احترام تقوی نہ اختیار کرے وہ ہلاک ہو جائے. جو شخص یہ اللہ کی توہین سنے اور پھر اس فتنے کے خلاف کام نہ کرے, مجھے بتاؤ اس کی ہلاکت میں, اس کی تباہی میں, اس کی بربادی میں کوئی شک ہے؟ اگر آپ نے تجربہ کرنا ہے تو کل تجربہ کر لینا. کہو میں جانتا ہوں مرزا قادیانی ایک کھا جانے والی آگ ہے. میں جانتا ہوں مرزا قادیانی کا باپ غلام مرتضیٰ ایک کھا جانے والی آگ ہے. میں جانتا ہوں مرزا قادیانی کا دادا عطا محمد ایک کھا جانے والی آگ ہے. میں جانتا ہوں اس کا پردادا گل محمد ایک کھا جانے والی آگ ہے. میں جانتا ہوں اس کا بیٹا مرزا بشیر الدین ایک کھا جانے والی آگ ہے. میں جانتا ہوں مرزا بشیر احمد ایک کھا جانے والی آگ ہے. مرزا شریف جو ہے وہ ایک کھا جانے والی آگ ہے. مرزا ناصر ایک کھا جانے والی آگ ہے. مرزا طاہر ایک کھا جانے والی آگ ہے. مرزا مسرور سور ایک کھا جانے والی آگ ہے. دنیا کا ہر مرزائی ایک کھا جانے والی آگ ہے. آگے سے کہے گا مولانا یہ تمہارا کیا انداز ہے گفتگو کرنے کا, یہ تمہارا کیا انداز ہے بحث مباحثہ کرنے کا, یہ تمہارا کیا انداز ہے تقریر کرنے کا. آپ تو ہماری توہین کر رہے ہیں, آپ تو ہماری بیعتبی کر رہے ہیں, آپ تو ہمارے مرزے کی توہین کر رہے ہیں. ہم نے کہا اے ظالموں یہ الفاظ مرزا قادیانی کے بارے میں کہے جائیں تو توہین ہے, تمہارے بارے میں کہے جائیں توہین ہے. تمہارے پیٹ میں مروڑ پڑتا ہے, تمہارا چہرہ بدل جاتا ہے. مرزا قادیانی ایسا شیطان, ایسا دجال, ایسا کذاب ہے جو نبوت کے نام پہ, رسالت کے نام پہ, پیغمبری کے نام پہ میرے اللہ کی توہین کرتا ہے, اللہ کو گالی دیتا ہے. انشاءاللہ اللہ کی محبت میں, اللہ کی اطاعت میں, اللہ کی تعظیم میں ہم مرزائیوں سے بدلا. اونچی آواز سے بولو مرزائیوں سے بدلا. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہیں کہتے, کسی کو بولو
اللہ کا نام لے کر توہین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ جی اللہ کو کہنا کھا جانے والی آ گئی، یہ ادبی نہیں؟ تمہارے بارے میں کہا جائے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، مرزے کا ادب تمہارے دلوں میں ہے، اللہ کا ادب کیوں نہیں ہے؟ یہی تو فرق ہے، یہی تو فرق ہے۔ قادیانیوں، تمہاری ہمارے ساتھ جنگ مرزا قادیانی کے لیے ہے اور اس کی جنگ حکومت برطانیہ کے لیے ہے، اور ہماری تمہارے ساتھ جنگ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ بڑا فرق ہے کیا؟ اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ مرزا قادیانی کھا جانے والی آدمی، کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگ جہنمی ہوئے، کیوں نہیں اس کی وجہ سے وہ لوگ کتنے لوگ جہنمی ہوئے، اور کتنے جہنمی زندہ ہیں، اور کتنے جہنمی اور ہوں گے۔ مرزا قادیانی کے بارے میں کو میں جانتا ہوں وہ ایک کھا جانے والی آگے۔ حاضرین، اس ظالم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اللہ کا نام لے لے کر توہین گستاخیوں کا ارتکاب کیا ہے، اور نبوت کے نام پر کیا، اس پر نام پر کیا ہے۔ آئیے یہ حوالہ سنیے، کہتا ہے اس خدا سے ڈرو جس نے میرے لیے یہ سب کچھ کر دکھایا، وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ کہتا ہے اللہ خود فرماتا ہے، وہ فرماتا ہے میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا، میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ اے جامع مسجد یمامہ کے اندر آنے والے مجاہدین اسلام، اللہ کے لیے اور بیدار ہو جاؤ، تو انشاءاللہ امام کائنات کے لیے اور بیدار ہو جاؤ۔ اگر مرزا قادیانی کو کہا جائے کہ وہ چور تھا، دنیا کا ہر قادیانی ایک چور ہے، چوروں سے بدتر کافر مرتد زندگی ہے، تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ حرام چوری کا جو فعل ہے یہ حرام ہے، چوری کا فعل حرام ہے، اور یہ اس کا اطلاع اللہ پر کر رہا ہے اور جمع کا صیغہ لا رہا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے میں چوروں کی طرح چھپ کے آؤں گا، اور مرزا قادیانی تیرے عذاب کے اندر اللہ اور اضافہ کرے۔ کہہ دو آمین۔ میرا اللہ تو نفع سے پاک ہے، میرا اللہ نقصان سے پاک ہے۔ چوری حرام کا ارتکاب، حرام کا فعل ہوتا ہے، تو میرے اللہ کے اوپر یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ اے مجاہدین اسلام، مجھے بتاؤ یہ حوالے دے کر میں عیسائیوں کے پاس جاؤں، یہ حوالے دے کر میں نصرانیوں کے پاس جاؤں، یہ حوالے دے کر میں ہندوؤں کے پاس جاؤں، یہ حوالے دے کر میں سکھوں کے پاس جاؤں کہ مرزا قادیانی نبوت کے نام پہ، رسالت کے نام پہ، پیغمبری کے نام پہ اللہ کو گالیاں دیتا ہے؟ نہیں، میں نے آپ کو سنانا ہے، میں نے آپ کو جگانا ہے، میں نے آپ کو بیدار کرنا ہے۔ تم نے یہ حوالے سننے کے بعد یہ وعدہ کرنا ہے انشاءاللہ ہماری زندگی اور موت اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف ہے۔ کون ہے جو بچوں کے اندر رد قادیانیت کے حوالے سے کام کرے گا؟ جو بچوں کے اندر رد قادیانیت کے حوالے سے کام کرے گا، جو سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مدارس اسلامیہ میں، مساجد میں رد قادیانیت کے حوالے سے کام کرے گا، اگر قیامت کے دن اللہ نے پوچھ دیا میرے بندو میں نے تو تمہیں بڑا کچھ عطا کیا،
نعمتوں سے مالا مال کر دیا. تمہارے سامنے نبوت کے نام پر مجھے کئی مرتبہ گالیاں دی گئی. بتاؤ میری عزت کے لیے تم دنیا میں کیا کر کے آئے؟ حاضرین، اللہ اولاد سے پاک ہے نا؟ بولو، اللہ اولاد سے پاک ہے. یہ مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 22 کہتا ہے اللہ رب ذوالجلال نے مجھے خود کہا ہے اے مرزا قادیانی انت منی بمنزلتی اولادی. اے مرزا قادیانی تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح اولاد ہوتی ہے. یہ ایک اور عبارت بھی ہے انت منی بمنزلتی ولدی. آگے اللہ کی توحید کے خلاف کس طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے. لوگوں، آپ نے جب بھی کوئی کام کروانا ہو وہ نہ ہو رہا ہو، آپ کرنے والے سے کہتے ہیں تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، وہ کام کر دیتا ہے. تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، وہ قتل معاف کر دیتا ہے. تمہیں اللہ کا واسطہ وہ صلح کر لیتا ہے. تمہیں اللہ کا واسطہ وہ بیٹی کا رشتہ دے دیتا ہے. اللہ کا واسطہ وہ اپنی بہن کو رخصت کر دیتا ہے. میں تمہیں اس اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں جس اللہ کی مرزا قادیانی نبوت کے نام پہ توہین، گستاخی، بے ادبی کرتا چلا جا رہا ہے. ہمارا عقیدہ ہے اللہ رب ذوالجلال جو ہے وہ اولاد سے پاک ہے. اللہ کے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. آگے یہ میرے ہاتھ کے اندر مرزا قادیانی کی کتاب ہے جس کا نام جلد نمبر 22 روحانی خزان ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے اللہ رب ذوالجلال نے مجھے بشارت دی ہے اے مرزا قادیانی میں تمہیں بیٹا دوں گا اور وہ بیٹا آسمان سے خدا بن کر آئے گا. آسمان سے خدا بن کر آئے گا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آئیے حضور علیہ السلام کی طرف ایک ہی ہستی ہے. بولو بولو وما ارسلناک الا عالمین. ایک ہی ہستی ہے. بولو خاتم النبیین. ایک ہی ہستی ہے. اور یہ دو کمالات، یہ دو القابات ایسے ہیں خاتم النبیین اور رحمت للعالمین جو اللہ نے کسی نبی پر استعمال نہیں کیے. امام کائنات کی محبت میں رونے والوں، امام کائنات کی محبت میں موت اور زندگی کے فاصلے برابر کر دینے والوں، آؤ یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 22 اس کے اوپر یہ صفحہ 85 کے اوپر عبارت موجود ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے اللہ نے میرے اوپر وحی کی ہے وما
من سب نبی. آئیے بات ختم کرنے چلا ہوں. روحانی خزائن جلد نمبر 6 جو آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. نبی کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے. کہہ دو ذرا پیش. نبی کے دل دماغ میں کس کی محبت ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی کا دل دماغ جو ہے وہ اللہ کی محبت سے، اطاعت سے، معرفت سے، تعریفات سے بھرا ہوتا ہے. آئیے یہ قادیانیوں کا نبی برطانوی سامراج کا نہیں، اعلی کار برطانوی جاسوس. جب بھی اس کا نام لو دو لفظ ضرور کہو، دو کلمے. معلم الشیاطین. کیا کہنا ہے؟ معلم الشیاطین. اور جب بھی تقریر کرو یہ کہا کرو برطانوی جاسوس، برطانوی جاسوس. اگر قادیانیوں کو تکلیف ہو تو وہ ہمارے ساتھ میدان لگائیں. اگر ہم ثابت نہ کریں ہمیں گولی مار کو ہمارا ہمارے اوپر معاف ہے. مرزا قادیانی کی کتابوں سے لکھا ہوا میں ثابت کروں گا. وہ خود لکھتا ہے میں بھی، میرا بھائی بھی اور میرا ابا غلام مرتضیٰ بھی یہ سارے حکومت برطانیہ کے جاسوس ہیں. بولو نبی کے دل کس کی محبت سے بھرا ہوتا ہے؟ اللہ. آئیے یہ کہتا ہے کہ میرے رگ و ریشہ میں، میرے رگ و ریشہ میں حکومت برطانیہ کے احسانات اور اس کی محبت بھری ہوئی ہے. کہتا ہے اس معزز گورنمنٹ کے جو احسانات ہمارے اوپر ہیں اور اس کی محبت و تعظیم و تقریب جو میرے رگ و تیری عظمت کے خلاف میرے دل میں کبھی خیال بھی نہیں آیا، کبھی خیال بھی نہیں آیا. نتیجہ خرچ کرو گے یعنی اللہ کا نام لے لے کر گالیاں دیتا ہے، امام کائنات کا نام مبارک لے کے بے ادبی گستاخیوں کی گردانیں پڑھتا چلا جاتا ہے اور حکومت برطانیہ کے بارے میں کہتا ہے صاحب تمہاری محبت تو سے میرا دل دماغ جو ہے وہ لبریز ہے. تو یہ کون تھا؟ حکومت برطانیہ کا جاسوس تھا. مرزائی لوگوں کو کہتے ہیں تمہارے مولانا گالیاں دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ علماء کرام جو ہے وہ گالیاں دیتے ہیں. علماء کرام جھوٹ بولتے ہیں. جو حقیقت ہے ہم وہی بیان کرتے ہیں. انہیں ہماری تو بڑی فکر ہے. آئیے یہ ان کے گرو کی لکھی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 6 اور کتاب کا نام ہے شہادت القرآن. کیا نام ہے؟ شہادت القرآن. بولیے ذرا زان ہوگی. شہادت القرآن. قرآن کی گواہی. اور آگے لکھا وہ کیا ہے؟ 1857 کی جب جنگ آزادی ہو رہی تھی تو مرزا قادیانی سے پوچھا گیا حکومت برطانیہ سے جہاد کرنا چاہیے یا نہیں؟ ذرا بولیے کرنا چاہیے یا نہیں؟ اپنے نظریے کے مطابق جواب دے دیتا. یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حکومت برطانیہ سے جہاد کرنے والے حرامی اور بدکار ہوتے ہیں. حرامی اور بدکار لوگ ہیں. مسلمانوں یہ گالیاں انگریز کی خوشنودی کے لیے جنگ آزادی کے جو مجاہدین تھے جن کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں
تو قرون اولا کے مسلمانوں کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، جن کی قربانیوں کی بدولت آج پاکستان کے اندر ہم آزادی کے ساتھ جی رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ، انگریز کے تقرر کے لیے جو مسلمانوں کو کہے یہ حرامی اور بدکار ہیں، تو پھر ہمیں بھی جواب کا حق ہے۔ مرزا قادیانی، تیرے حرامی ہونے کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے، دنیا کے عالم صحیح کے حرامی ہونے کے اندر بولو کوئی شک نہیں ہے۔ اگر تمہیں تکلیف ہو، میں چاہتا ہوں ہو، پھر اس عبارت کا ہمیں جواب دو، اس عبارت کا ہمیں جواب دو۔ یہ ہے بات۔ کسی ساتھی نے موبائل کے اندر محفوظ کرنے پاکے کر کہتا ہے اس گورنمنٹ سے جہاد درست ہے یا نہیں؟ سو یاد رہے یہ سوال ان کا نہایت حماقت کا ہے، جس کے احسانات کا شکر کرنا عین فرض اور واجب ہے، اس سے جہاد کیسا؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ محسن کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے۔ حاضرین، اس نے بات واضح کر دی۔ مرزائیوں، ٹھنڈے دل کے ساتھ تمہیں بھی دعوت دیں، غور و فکر ہے، آؤ ذرا ہمارے سامنے عبارت تو پڑھو۔ وہ کہتا ہے سو میرا مذہب، سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کر چکا ہوں، وہ یہ ہے اسلام کے دو حصے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور دوسرے حکومت برطانیہ کی اطاعت کرنا۔ پتہ چل گیا مرزا قادیانی کون تھا؟ بتائیے ذرا، کون تھا؟ برطانوی، بولیے، برطانوی جاسوس تھا۔ حاضرین، کام کرو گے کہ نہیں؟ آئیے تھوڑا سا قریب آ جائیے، دعا کر لیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا وہ شخص جس نے میرا نام نامی سنا اور درود و سلام نہ پڑھا وہ ہلاک ہو جائے۔ دوسری حدیث سنیے، فرمایا جس نے میرا نام سنا اور درود و سلام نہ پڑھا وہ جنت کا راستہ بھول گیا ہے۔ غور کیجئے، جنت کا راستہ بھول گیا ہے۔ فرمایا جس نے میرا نام سنا اور درود و سلام نہ پڑھا وہ بخیل ہے۔ جس نے میرا نام سنا اور درود و سلام نہ پڑھا وہ کنجوس ہے، وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو جو امام کائنات کی عزت، آبرو، تقریم، تعظیم، توقیر، وجاہت، نبوت، ختم نبوت، آپ کی خصوصیت کے اوپر اتنا بڑا حملہ سنے اور دیکھے اور کام نہ کرے، مجھے بتاؤ وہ چھلانگ لگا کے جنت میں چلا جائے گا؟ کام کرنے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے، کرو گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ۔